الإمام الأمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن. وقال مجاهد: القسطات العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العدل، وأما القاسد فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها ثم أداها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا: اللهم ارحم خلفائي. وقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يروون أحاديثي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہماری زندگی کے یہ لمحات انتہائی بابرکت اور ہماری خوش قسمتی کا ایک بڑی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں آنے کا موقع عنایت فرما دیا. وہ رکاوٹ پیش نہیں آئی اور اس وقت اس تقریب سعید میں شریک ہونے کی ہمیں یہ صورت نصیب ہو گئی. وہ تقریب سعید کیا ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جس کو عام طور سے بخاری شریف کہا جاتا ہے. یہ اصل نام تو نہیں ہے اس کا، لیکن مشہور ہے اسی نام سے. اس کا اصل نام الجامع المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء جب اس کتاب کو پڑھاتے ہیں تو یہ پورا نام بھی سناتے ہیں اور طلبہ یاد بھی کرتے ہیں.
لیکن عام طور پر زبان پر بخاری شریف اتنا نام آتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے جو مؤلف ہیں، ان احادیث کو جمع کرنے والے، وہ بخارا کے رہنے والے تھے، سمرقند کے قریب جو علاقہ ہے، اور آج کل روس کے علاقے میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، تو وہ تھے بخاری، یعنی بخارا کے رہنے والے، تو ان کی کتاب کا نام بھی ہو گیا بخاری، حالانکہ کتاب بخارا میں نہیں لکھی گئی ہے، کتاب تو مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں لکھی گئی، لیکن چونکہ وہ رہنے والے تھے وہاں کے، اس لیے ان کی کتاب کا نام ہو گیا بخاری، اور آگے شریف لگا دیتے ہیں، جیسے مسجد شریف کہہ دیتے ہیں، قرآن شریف کہہ دیتے ہیں، اور بخارا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے کتنے دور ہے؟ ناپ لینا بھائی، ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ عرب کا جو علاقہ ہے اس سے بہت دور ہے، اور عرب کے باہر کا جتنا علاقہ ہے ساری دنیا کا، اس کو عجم کہا جاتا ہے۔ عجم کے معنی آتے ہیں بولنے نہیں آتا، اور عرب اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرتے تھے۔ بہرحال ہم سب عجمی ہیں، امام بخاری بھی عجمی، ہم بھی عجمی، ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں تو عرب سے باہر کے ہی، وہ بخارا کے رہنے والے عجم کے وہ بھی ہیں، عجم کے ہم بھی ہیں، اور کسی علاقے کا، کسی گاؤں کا، کسی بستی کا کوئی ایک فرد ایسا پیدا ہو جائے کہ وہ طرح طرح کے کمالات سے اللہ اس کو نواز دے، تو ہر فرد اس پر فخر کرتا ہے، اس میں کیا کچھ نہ ہو اپنے اندر، لیکن ہمارے ہاں ایسے تھے ویسے تھے فلاں صاحب، اس پر فخر کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے اس علاقے میں ایک شخصیت ابھی قریب کے پچھلے سالوں میں جوار رحمت منتقل ہو چکی ہے، نام بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں، کیا نام ہے؟ اس کا صراحتاً اشارہ کر دیا پھر بھی نہیں آتا، حضرت مولانا محمد کامل رحمہ اللہ تعالی، جو اس مدرسے کے بانی ہیں۔ کامل اپنے نام کے ساتھ بھی ہیں، اور اللہ نے ویسے بھی کامل بنایا، تو پورا علاقہ حضرت مولانا محمد کامل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عالی مرتبہ شخصیت کی وجہ سے فخر محسوس کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، ناجائز طور پر نہیں، جائز ہے وہ۔ تو پورا علاقہ جو عجم کا ہے، اس میں جب امام بخاری ایسی شخصیت پیدا ہو گئی، ہم سب کو فخر کرنا چاہیے، صرف بخارا والوں کو نہیں، پورے عجم کے علاقے میں، عرب سے باہر کے علاقے میں اللہ نے عرب کے اندر کوئی ایسی شخصیت پیدا نہیں کی، کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ، اس کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن پورے عرب کے اندر مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں ایسی شخصیت اللہ نے پیدا نہیں کی جیسی ہزاروں میل دور بخارا میں پیدا کر دی۔ اللہ میں تو خود پوچھ سکے، اجی وہاں تو قرآن اترا، وہاں تو حدیثیں آئیں، سب سے پہلے تو وہیں تیار ہوتا، وہی آسان نہیں، اللہ میں سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ جس کو جب چاہے جہاں چاہے نوازے۔ آج حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی ضرورت ان کو بھی ہے، بلکہ سب سے پہلے اسے ہی لیں، بخاری شریف میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ، سب سے پہلے اسے کا نام آ گیا۔ یعنی اگر بخاری میں کوئی حدیث نہ ملے تو گویا کہ وہ دین نہیں ہے، یہ تصور غلط ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، 6 لاکھ ماں سندوں کے، انہوں نے 15-16 سال کے اندر اپنی یہ کتاب مرتب کی ہے،
اور چھانٹتے چھانٹتے معیار اپنے مقرر کر کے جو 2 جلدوں کے اندر یہ کتاب چھپی ہے آئی ہے، تو اس میں ان 6 لاکھ میں سے 10,000 بھی پوری نہیں ہے، 10,000 سے کم ہے، 9,000 کچھ ہے۔ وہ بھی جب ہے جبکہ ایک روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بار بار لاتے ہیں مختلف مسائل کے استنباط کے لیے، تب جا کر وہ 10,000 سے کم ہے۔ تو اس کے علاوہ جو امام بخاری کے پاس روایات اور احادیث تھیں، کیا وہ سب کنڈم؟ وہ بھی قابل استدلال تھی، لیکن جن شرائط کو ملحوظ رکھ کر انہوں نے روایات کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے مطابق ان میں سے یہ ضرورت کے بقدر اس میں جمع فرمائی ہیں۔ تو اللہ نے اس کو ایسی قبولیت سے نوازا کہ سب سے اول درجے کی کتاب کہلاتی ہے۔ اگرچہ صحیحین 2 کتابیں مسلم شریف 20 کے ساتھ شامل ہے بخاری کے ساتھ، لیکن اس کا نمبر سب سے اول ہے، اور اس کی تعلیم و تدریس تو اپنی جگہ پر ہے، ہر جگہ نہیں ہوتی، قابل ذکر مدارس میں ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کے یہاں ہو رہی ہے ماشاءاللہ، دارالعلوم دیوبند میں ہوتی ہے، مظاہر میں ہوتی ہے، شاہی میں اور جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کو صرف تلاوت کر لینا ہی، ان احادیث کو پڑھ لینا ہی، احادیث میں متن کے ساتھ سند بھی آئی ہوئی ہے، ان کو پڑھ لینا ہی خیر و برکت کا باعث ہے۔ ویسے تو کوئی سے بھی حدیث پڑھو خیر و برکت ہوتی ہے، لیکن مشائخ کا تجربہ یہ ہوئے کہ اگر کوئی مصیبت ہو، کوئی حادثہ ہو، پریشانی ہو، تو بخاری شریف ختم کرو اور دعا کرو، اللہ قبول کرے۔ بغیر بخاری پڑھے بھی تو قبول کر لیتا ہے والد تعالیٰ، لیکن نسخہ ہے، مجرب نسخہ ہے، اور ہم جیسے معمولی لوگوں کا نہیں ہے، مشائخ کا مجرب ہے۔ اسی لیے ختم بخاری کی تقریب میں لوگ شریک ہونے کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں ہمیشہ۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی قدیم زمانے سے یہ سلسلہ رہا ہے کہ جس دن سبق آخری سبق ہوتا ہے تو لوگ جہاں تک ان کے لیے ممکن ہوتا ہے شریک ہوتے ہیں، دعا کے لیے شریک ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کو کوئی حادثہ ہے، کوئی واقعہ ہے، پریشانی ہے، تو وہ تحریر کرتا ہے، خط لکھتا ہے یا فون سے کہتا ہے اجی ہماری فلاں مصیبت ہے، اجی بخاری ختم کروانا، دعا کروا دو ہمارے لیے۔ دارالعلوم دیوبند میں امام القدیم زمانے سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اتنے پیسے مٹھائی کے بھی جو طلبہ بخاری شریف ختم کرتے ہیں، یعنی ایک تو ختم کرنا سبقاً ہوا، اور ایک ایک تلاوت کر لو، بہت سارے طلبہ ہوتے ہیں جلدی سے ختم ہو جائے گی، تو اس کو ختم کر کے دعا کرائی جاتی ہے، اور باقاعدہ ان کی طرف سے مٹھائی کے پیسے آتے ہیں، وہ پیسے لڈو ہو، چاکلیٹ ہو، کچھ بھی ہو، طلبہ کو تقسیم کی جاتی ہے۔ اور بعد محدثین نے، جمال الدین محدث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 120 مرتبہ مصائب اور مشکلات کے موقع پر میں نے بخاری شریف ختم کی، اور اللہ نے میری پریشانی دور فرمائی۔ اس لیے جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اصلاً تو وہ دعا ہی کے لیے آئے ہیں۔ حدیث کا مطلب ترجمہ، اس میں کچھ تو ایسی باتیں آتی ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ کی ہوتی ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو عام لوگوں کی سمجھ کی نہیں، طلبہ اور علماء کو سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے حضرت عوام بھی اس کو سنتے ہیں، سمجھ میں آوے نہ آوے لیکن سنتے ہیں۔ تو آپ بھی وہ اسی نیت کے ساتھ بیٹھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نقل ہوتی ہوتی آج ہم تک اس شکل کے اندر سنی سنائی جا رہی ہے۔ اب 15ویں صدی چل رہی ہے نا، 14 صدیاں گزر کر 15ویں صدی، اور 15ویں صدی کے کئے سال گزر گئے ہیں؟
یار سوچ سمجھ کے بولو بھائی، اللہ کی کیلنڈر دیکھ لیا ہوگا بس، کیلنڈر میں تو لکھا ہوا 1442، لیکن احادیث کے شروع ہوئے اس سے پہلے کا زمانہ تو شامل کرو۔ کیلنڈر تو ہجرت کے اعتبار سے ہے، جب سے آپ نے ہجرت فرمائی اس وقت سے کیلنڈر بنا ہے، اس کے اعتبار سے شعبان 1442 چل رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سلسلہ تو اس سے 13 سال پہلے شروع ہو چکا ہے جب آپ نبی بنائے گئے۔ اب جوڑ لگا ٹھیک، کبھی مت کرنا 42، 15ویں صدی کے 1455واں سال چل رہا ہے۔ اتنے سالوں کے اندر وہ احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں، ارشاد فرمائی تھیں، یا آپ کا عمل سامنے آیا تھا، وہ کل 23 سال میں ہے۔ جب تک آپ پیغمبر نہیں بنے 40 سال تک اس وقت تو کچھ بھی نہیں، عام انسانوں کی طرح تھے۔ 40 سال کے بعد جب اللہ نے آپ کو آخری پیغمبر بنایا، 13 سال مکہ مکرمہ میں جو ارشاد فرماتے رہے آپ، 10 سال مدینہ منورہ میں، اس کے بعد اللہ نے بلا لیا۔ اس 23 سالہ مدت میں آپ نے کتنی باتیں ارشاد فرمائیں، علاوہ قرآن کریم کے 30 پاروں کا سب کے سامنے ہے، وہ بھی آپ نے پیش کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر امت کو سنایا۔ اور اس کے علاوہ احادیث، قرآن تو متعین ہے 30 پارے، لیکن حدیث کا اس سمندر کا پتہ ہی نہیں کہاں تک کتنی احادیث تھیں۔ تنہا امام بخاری کو 6 لاکھ، کسی کو 2 لاکھ، کسی کو 1 لاکھ، کسی کو 2.5 لاکھ، کسی کو 1.5 لاکھ، بڑے بڑے محدثین جو گزرے ہیں۔ جس زمانے میں جیسی ضرورت ہوتی ہے اللہ ویسے جہاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ تو امام بخاری تو 30ویں صدی شروع ہو گئی ہے، اس وقت کے ہیں، بالکل دوسری صدی کے اخیر میں پیدا ہوئے ہیں، 194 ہجری میں یہ بخارا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور 30ویں صدی کے اندر صحیح سارا کام کیا ہے، تو 30ویں صدی کے علماء میں شمار ہوتے ہیں، اور بھی بڑے بڑے محدثین 30ویں صدی کے ہیں۔ تو آپ 23 سال رہے، اس کے بعد 2 صدیاں یہ گزری، کتنی احادیث کہاں کہاں تھی، کیسے حاصل کی انہوں نے؟ آج کل کی طرح آنے جانے کا راستہ بھی نہیں تھا آسانی کے ساتھ، ایک ایک حدیث کے لیے کتنی مرتبہ کہاں کہاں گئے، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا اسے، آج تک محفوظ ہے۔ آگے کتابیں مدون ہو گئی، پہلے لوگ سینوں کے اندر محفوظ رکھتے تھے، اب باقاعدہ کتابیں مدون ہو گئی 30ویں صدی سے۔ اب جب کتابیں مدون ہو گئیں، مرتب ہو گئیں، تو قوت حافظہ بھی کمزور ہو گئے، ساری بخاری پڑھ لیتے ہیں، ایک سبب بھی پکا یاد نہیں ہوتا۔ وہ سلسلہ نہیں رہا۔ محترم حضرات، یہ الوداعی ترانہ ہے۔ تڑپ جاتا ہے دل میرا تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لرز جاتا بدن میرا تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، خبر سن کر یہ آزردہ، خبر سن کر یہ آزردہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے دل بے حد یہ افسردہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے۔ الوداع وہ ایک ہی
توڑوں کیسے یہ رشتہ، میں توڑوں کیسے یہ رشتہ، مدرسہ چھوڑ جانا ہے دل بے حد یہ افسردہ، مدرسہ چھوڑ جانا ہے۔ الوداع الوداع ریاضت ہر لفظوں پر اور ہر ایک باب پہ محنت، یہ آغوش محبت جیسے سر پر باپ کی شفقت، نہ کیسے ہوں دل شکستہ، مدرسہ چھوڑ جانا ہے۔ سبسکرائب حجازی اسلام کیرانہ یوٹیوب چینل۔